السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد نعیم الرحمان، آپ کے اسلامیات کا معلم، آج آپ کے سامنے اسلامیات کا سبق نمبر 8 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ میں خیر و عافیت سے ہوں، امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہمہ کوشاں ہوں گے۔ عزیز طلباء، سبق نمبر 8 میں ہم آج حقوق العباد پڑھیں گے۔ آج سبق نمبر 8 میں حقوق العباد پڑھیں گے۔ حقوق العباد کیا ہے؟ ہر سبق کے شروع میں جیسے میں آپ کو تھوڑی سی مختصر باتیں بیان کرتا ہوں تاکہ اس ٹاپک کو سمجھنے میں اور اس کو پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو، تو اس کے بارے میں کچھ باتیں زبانیں بیان کروں گا آپ کو۔ حقوق حق کی جمع ہے اور عباد عبد کی جمع ہے، یعنی کہ بندہ۔ حقوق العباد سے مراد کیا؟ بندوں کے حقوق۔ مطلب کیا کہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ حقوق ہے، والدین کے ہمارے پر کچھ حقوق ہے، ہمارے والدین پر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح ہمارے جو پڑوسیوں کے کچھ حقوق ہیں، یتیموں کے حقوق ہیں، بیواؤں کے حقوق ہیں، مسکینوں کے حقوق ہیں۔ ہر کسی کے حقوق کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ عزیز طلباء، یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کے بارے میں فرمایا، جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت اگر میں چاہوں تو اپنے حقوق تو معاف کر دوں، لیکن یاد رکھنا میں بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندہ خود اس حق کو معاف نہ کر دے۔ مطلب کیا کہ اگر آپ کے ہمسائے میں آپ کا کوئی پڑوسی رہتا ہے اور آپ اسے تنگ کرتے رہتے ہیں، اسے تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، تو جب تک احساس ہونے پر آپ اس شخص سے معافی، اس پڑوسی سے معافی نہیں مانگیں گے، اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر آپ اسے معافی مانگے بغیر اللہ سے بے شک جتنی مرضی معافی مانگ لیں، اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کا پڑوسی آپ کو معاف نہ کر دے۔ اسی طرح ہمارے والدین ہیں، والدین کے کچھ حقوق ہیں، ہمارے بھائی بہن ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے طلباء ہیں۔ اگر ہم طالب علم ہیں تو استاد کے کچھ حقوق ہیں، اگر استاد ہیں تو طالب علم کے کچھ حقوق ہیں۔ ہر کسی کے ایک دوسرے پر کچھ نہ کچھ حق ہے۔ انہی حقوق کو، حقوق العباد کو ہمارے آج کے سبق میں حقوق العباد میں بڑے مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔ بغیر کسی وقت کے ضائع کیے ہوئے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں اور اس کو مفصل انداز میں پڑھتے ہیں۔ میں ریڈنگ کرنے لگا ہوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 53 پیج 53 نکال لیں۔ حقوق العباد، یتیم، بیوہ، معذور، مسافر، یتیموں کے حقوق۔ جو چھوٹے بچے اپنے باپ کے سایہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق معاشرے کے افراد پر کچھ فرائض یا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ معاشرے کے تمام افراد کا فرض بنتا ہے کہ یتیم کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں، اس کی ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے مال و اسباب کی حفاظت کریں، اس کی تعلیم و تربیت کا مناسب انتظام کریں۔ جب یتیم بچے عاقل کا معنی لکھ لیں عقل مند، بالغ کا معنی لکھ لیں جوان۔ جب یتیم بچے عاقل اور بالغ ہو جائیں تو ان کے اموال، یعنی اموال مال کی جمع ہے، ان کے حوالے کر دیں۔ یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی شادی بیاہ کا خاص طور پر اہتمام کریں اور ان یتیموں کو اس بات کا احساس نہ ہونے دیں کہ وہ باپ کے سایہ سے محروم ہیں، بلکہ ان کو وہ تمام آرام، سہولیات، تحفظ اور توجہ فراہم کریں جو ان کا باپ زندہ ہونے کی صورت میں انہیں فراہم کرتا۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی یتیم ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کی بے کسی کا خوب اندازہ تھا۔ بے کسی، بے بسی، بے کسی کا معنی کیا ہے؟ بے بس، لاچار، غریب، یہ سارے معنی بے کسی کے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی یتیموں کے متعلق متعدد ہدایات فرمائی ہیں۔ متعدد کا معنی ہوتا ہے کئی، متعدد کا معنی کیا ہے؟ کئی قرآنی احکام۔ یتیم کو حقیر اور بے سہارا سمجھ کر، عزیز طلباء، یہاں سے آپ کا لانگ کوسچن نمبر 1 بھی شروع ہو رہا ہے۔
یتیم کو حقیر، حقیر کسے کہتے ہیں؟ کمتر، حقیر کمتر، بے سہارا، یتیم کو حقیر اور بے سہارا سمجھ کر انہیں دھکے نہ دیے جائیں۔ دوسری جگہ پر کیا فرمایا گیا؟ نہ ان کے احترام میں کوئی کمی کی جائے، یتیم پر قہر اور ستم نہ کیا جائے۔ قہر غصہ، ستم ظلم، معنی لکھیں قہر غصہ، ستم ظلم۔ کسی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی قرار دیا گیا ہے، لیکن یتیم کو یہ کھانا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کھلایا جائے۔ یتیموں کو مال اپنے مال میں شامل نہ کرو، بلکہ احتیاط اور ذمہ داری سے ان کے حوالے کر دو، وگرنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لیکن ناسمجھی کی عمر میں، ناسمجھی کم عمری، لیکن ناسمجھی کی عمر میں یتیموں کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کی پرورش بھی کرو اور ان کے مال بھی حفاظت سے رکھو۔ پھر جب وہ بڑے اور سمجھدار ہو جائیں تو ان کے مال ان کے سپرد کر دو۔ سپرد کرنا کسی کہتے ہیں؟ سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ یہاں پر لانگ کوسچن نمبر 1 ختم ہو چکا ہے۔ اگلے پیج پر آ جائیں، پیج 54 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ یہاں سے آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 شروع ہوتا ہے۔ میں اور یہ یتیم کی کفالت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیمات بیان کر رہے ہیں۔ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، کفالت کسے کہتے ہیں عزیز طلباء؟ کفالت کا معنی لکھیں پرورش۔ میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں 2 ساتھ والی انگلیوں کے قریب قریب ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل یتیمی فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ آگے جب میں مسلمانوں کو سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ جو کسی یتیم بچے کو اپنے گھر بلا کر لائے اور اس کو کھلائے پلائے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر آپ کا لانگ کوسچن نمبر 2 ختم ہو گیا ہے۔ صحابہ کرام کا یتیم کے بارے میں کیا طرز عمل تھا؟ یہاں سے آپ کا لانگ کوسچن نمبر 3 شروع ہوتا ہے۔ کسی یتیم کی پرورش کا سوال آتا تو اس کے لیے متعدد صحابہ پیشکش کرتے۔ بدر کے یتیموں کے حق میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حصے سے دستبردار ہو گئی۔ دستبردار ہونا، چھوڑ دینا، دستبردار ہونا، چھوڑ دینا، پیچھے ہٹ جانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم بچیوں کی پرورش کا بڑا اہتمام کرتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یتیم بچے کو آسان بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا باپ ایک یتیم بچے کو ہبہ کر دیا۔ ہبہ کا معنی کیا ہے؟ تحفہ دینا، ہبہ کرنا، تحفہ دینا۔ یہاں پر آپ کا لانگ کوسچن نمبر 3 ختم ہو گیا ہے۔ اسلام نے مسلمان حکمرانوں اور قاضیوں کی ذمہ داری قرار دی کہ وہ یتیموں کے مال، مفادات اور معاملات کی دیکھ بھال کریں اور ان کے سرپرست کے طور پر ان کی شادی بیاہ کا بھی بندوبست کریں۔ بیواؤں کے حقوق، یہاں سے آپ کا سوال نمبر 4 لانگ کوسچن نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ بیوہ کے ساتھ انسانی تاریخ میں جو ظلم روا رکھا گیا وہ انتہائی دردناک ہے۔ عرب میں یہ جانوروں کی طرح خاوند کے وارثوں کی غلامی میں چلی جاتی تھی۔ یہودیوں میں یہ مرحوم شوہر کی بھائی کی ملکیت قرار پاتی تھی۔ ہندو مذہب میں تو اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھیننے کی کوشش کی، یا تو وہ شوہر کی چتا کے ساتھ جل مرے اور ستی ہو جائے، وگرنہ ساری عمر لعنت اور نحوست کی علامت بن کر سوگ میں گزار دے۔ عزیز طلباء، یہاں پر آپ کا لانگ کوسچن نمبر 4 ختم ہوا، لیکن اس یہاں پر 2-3 لفظ ایسے گزرے ہیں جس کے میننگ آپ نے لکھنے ہیں۔ شوہر کی چتا، چتا کسے کہتے ہیں عزیز طلباء؟ وہ میت ہندو جس کو اٹھا کر شمشان گھاٹ میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو آگ لگاتے ہیں، تو وہ اس ہندو شخص کے جلانے کو، جو اس کی میت ہے، اس کو چتا کہتے ہیں۔ جس جگہ پر اس کو رکھ کر جلایا جاتا ہے اس جگہ کو اور اس کو چتا کہتے
ٹھیک ہے. لعنت کہتے ہیں کسی پر لعنت کرنا، کسی پر کسی کے لیے بدعا کرنا بھی کہہ سکتے ہیں لعنت کے معنی میں آپ. نحوست کہتے ہیں بری علامت والا. نحوست کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، یعنی کہ منحوس، ہم کہتے ہیں کسی کو کہ یہ منحوس ہے، یعنی کہ اس کا ہونا ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے کسی کام کا بگڑ جانا، منحوس اس لیے کہتے ہیں. تو اسی سے نکلا ہے یہ نحوست. نحوست کے علامت بنتے سوگ میں گزار. سوگ کس کہتے ہیں؟ غم. سوگ کا معنی لکھ لیں غم. اسلام نے بیواؤں کے حقوق متعین کیے ہیں. عزیز طلباء یہاں سے آپ کا لانگ کوشچن نمبر 5 شروع ہوتا ہے. اسلام نے بیواؤں کا حقوق متعین کیے، ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. خاوند کی وراثت میں اسے باقاعدہ ایک مقرر حصے کا حقدار قرار دیا، اور اگر مہر ابھی تک ادا نہ ہوا ہو تو خاوند کے مال میں سے اس کے علاوہ ادائیگی لازم قرار دی گئی. یعنی کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہوتا ہے تو اس خاوند کا جو مال ہے، اس کی جو وراثت ہے، اس میں سے اسلام نے اس بیوہ عورت کا بھی باقاعدہ ایک حق مقرر کیا ہے. اور کیا حقوق متعین کیے؟ پیج 55 پر آگے. خاوند کی وفات کا دائمی سوگ ختم کر کے 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر کی. ٹھیک ہے. جب کسی کا خاوند فوت ہوتا ہے، کسی عورت کا خاوند، تو وہ عورت اس مرد کے سوگ میں، اس کے غم میں کچھ دن گزارتی ہیں. پہلے عرب میں یہ تھا کہ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو وہ عورت ساری زندگی اس کے سوگ میں گزار دیتی تھی. لیکن اسلام نے آ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کا خاتمہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اب اگر کسی کا خاوند فوت ہوگا تو وہ صرف 4 ماہ اور 10 دن اس کی عدت میں گزارے گی، یعنی کہ اس کے غم میں گزارے گی. بیوہ کو اپنی دوسری شادی کی پوری آزادی دی گئی، اور کسی کو اس پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی. مسلط یعنی کہ زبردستی کسی کے اوپر کوئی چیز لاگو کرنا. بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والے کو مجاہد فی سبیل اللہ، دن پر روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے برابر قرار دیا. معذوروں کے حقوق. عزیز طلباء اس سے اوپر جو ہے لانگ کوشچن نمبر 5 ختم ہو گیا ہے. لانگ کوشچن نمبر 6 شروع ہوتا ہے معذوروں کے حقوق. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں معذوری کی بنا پر لوگوں کو حقارت آمیز القابات رکھنے سے منع فرمایا ہے. حقارت کسے کہتے ہیں؟ نفرت سے بھرے الفاظ. حقارت آمیز القابات، نفرت سے بھرے ہوئے الفاظ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کوئی ایک مصیبت دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے اس کی کوئی ایک مصیبت دور فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھولے بھٹکے کو یا کسی نابینا کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے. بیمار کی عیادت کو لازمی قرار دیا. عیادت کے معنی عربی میں صرف بیمار کرسی کے لیے جانا نہیں، بلکہ اس کی تیمارداری بھی عیادت کے معنی میں آتے ہیں، اور خدمت بھی عیادت میں شامل ہے. جو شخص کسی بیمار کی وجہ سے معذور ہو گیا، کسی بیماری کی وجہ سے معذور ہو گیا ہے، اس کے متعلقین کہتے ہیں تعلق رکھنے والے. متعلقین کا معنی لکھ لیں تعلق رکھنے والے پر لازم ہے کہ اس کی خدمت گزاری میں حاضر رہیں. معذوروں سے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو ان کے لیے تنگی اور حرج کا باعث ہو. سورۃ الفتح میں نابینا، لنگڑے اور مریض کا نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ ان پر جہاد میں شمولیت لازم ہے. سورۃ توبہ میں ضعفاء کمزور کو کہتے ہیں کے ساتھ ہی جہاد وغیرہ کے سلسلے میں نرمی برتی گئی ہے. عزیز طلباء یہاں پر آپ کا لانگ کوشچن نمبر 6 ختم ہوتا ہے، اور ہماری آج کی ریڈنگ بھی یہیں تک ہے. انشاءاللہ اس کے آگے ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ریڈنگ کریں گے. آپ کو میں دوبارہ لانگ کوشچن کے نشان لگوا دیتا ہوں. مشق میں پہلا سوال ہے یتیموں کے بارے میں قرآنی احکام بیان کریں. اس سوال کا جواب پیج 53 پر سبق شروع ہو رہا ہے، جہاں پر یتیموں کے حقوق کے بعد دوسرا ٹاپک ہے قرآنی احکام. یہاں سے لے کر اسی پیج کے اینڈ میں یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں.
یہاں تک یہ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے۔ لانگ کوشچن نمبر 2 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیموں کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ پیج 54 پر پہلا پیرا مکمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کی 4 لائنیں ہیں، یہ 4 کی 4 لائنیں لانگ کوشچن نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد لانگ کوشچن نمبر 3 ہے یتیموں کے بارے میں صحابہ کے طرز عمل کی مثالیں پیش کریں، یہ بھی پیج 54 پر صحابہ کا طرز عمل، جہاں پر لانگ کوشچن نمبر 2 ختم ہوتا ہے اس کے نیچے، یعنی کہ یہ سائڈ پر 5 سٹار بنے ہوئے ہیں، یہ 5 کے 5 سٹار جو ہیں یہ لانگ کوشچن نمبر 3 ہے۔ ایک یتیم بچے کو ہبہ کر دیا، اپنا باغ ایک یتیم بچے کو ہبہ کر دیا، یہاں تک یہ لانگ کوشچن نمبر 3 ہے۔ لانگ کوشچن نمبر 4 ہے اسلام سے پہلے بیواؤں کے ساتھ کیسا سلوک روا رکھا جاتا تھا، اس میں پیج 54 پر بیواؤں کے حقوق، اس کی جو پہلی 4 لائن ہیں، بیوہ کے ساتھ انسانی تاریخ میں جو ظلم اور روا رکھا گیا ہے وہ انتہائی دردناک ہے۔ یہاں سے لے کر 4تھی لائن میں ساری عمر لعنت اور نحوست کی علامت بن کر سوگ میں گزار دے، یہاں تک یہ لانگ کوشچن نمبر 4 ہے۔ اس کے بعد لانگ کوشچن نمبر 5 اسی کے نیچے سے شروع ہوتے ہیں۔ لانگ کوشچن نمبر 5 اسلام نے بیواؤں کے حقوق کے سلسلے میں کیا ہدایات دی، اس کا جواب لانگ کوشچن نمبر 4 جہاں ختم ہوتا ہے اس کے نیچے سے شروع ہوتا ہے، اور اگلے پیج یعنی کہ پیج 55 پر اوپر سے 4تھی لائن برابر قرار دیا ہے، یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا لانگ کوشچن ہے معذوروں کے حقوق بیان کریں، ان کے متعلق ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ پیج 55 پر معذوروں کے حقوق شروع سے لے کر جہاد وغیرہ کے سلسلے میں نرمی برتی گئی ہے، یہاں تک یہ آپ کے 6 کوشچن ہیں جن کے میں نے نشان لگا دیے ہیں، اپنی ڈائری نوٹ کر لیں۔ لانگ کوشچن نمبر 1، 2 اور 3 تین کوشچن آپ نے لرن بھی کرنے ہیں اور پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔